माला बाय निम्रा अहमद। लास्ट एपिसोड पार्ट 3। हस्पताल के उस जैन से सनरूम में आती सूरज की रोशनी दम तोड़ चुकी थी और रात अपने पर फैला चुकी थी। शीशे की दीवार मरीजों के हॉल और सनरूम में बैठे लोगों के दरमियान हाइल थी। उसमें जारीना फरीद को अपना अक्स अपने बाप के अक्स में खलत मलत होता दिखाई दे रहा था। वो कैन के काउच पर बैठी टांग पर टांग जमाए लॉन्ग बूट वाला पैर मुसलसल झुला रही थी। शीशे की दीवार के पार अब्दुल मालिक फरीद बिस्तर पर तकियों के सहारे नीम दराज मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते थे। उनके कान के करीब खड़ा अम्मार कुछ कह रहा था, जिसके जवाब में वह नाखुशी से गालिबन उसको डपट रहे थे। हॉल की बत्तियां मध्यम थीं, इसलिए ज़ारा का अक्स शीशे की दीवार पर ज़्यादा गहरा था। लेदर कोट की जेब में थरथराहट होने लगी तो ज़ारा का पैर रुक गया। हाथ डाल के मोबाइल बाहर निकाला। ब्लॉक नंबर कॉलिंग को देखकर चेहरे पे इस्तज़ाई मुस्कुराहट बिखरी। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल कर रहे हो? उसके अंदाज में अजीब सा निडरपन था, बगावत हो जैसे। जवाब में आलियान धीरे से हंस दिया। किस चीज़ का शुक्रिया? अगर उस रोज़ मैं तुम्हें कॉल करके ना बताती कि मैंने माहिर को तुम्हारी और अपनी मुलाकात की जगहों के बारे में बता दिया है और वो यकीनन पुलिस लेकर आएगा, तो तुम कैसे अपना असल लैपटॉप और फ़ोन छुपाकर पुलिस के लिए तैयार होते? मैं पुलिस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अलबत्ता तुमने जो किया वो खुद को बचाने के लिए किया। खैर, फिर भी थैंक यू मैडम। वो जैसे महसूस हो रहा था। मैं तुम्हारी सारी बदतमीज़ी और ब्लैकमेलिंग को भुलाकर दोबारा तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आलियान ने जवाब में हल्का सा कहका लगाया। ज़ारा डियर, माहिर ने बच्चा बाजियाब करवा लिया उस लड़की के लिए। वो उसको नहीं छोड़ेगा, भूल जाओ उसको। नहीं भूलूंगी। अब ये मेरी ज़िद है, मुझे माला को उसकी ज़िंदगी से निकालना है। मुझे इस सबसे दूर रखो, मैं माहिर से मज़ीद कोई मामला ख़राब नहीं करना चाहता। डर गए हो तुम मुझसे? ज़ारा की मुस्कुराहट गहरी हुई। डरा नहीं हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ तुम्हारे मुकाबले में वो बेहतर क्लाइंट साबित हो सकता है। जवाब में ज़ारा ज़ोर से हंसी। हंसने से चेहरे पे कहीं भी कोई लकीर नहीं पड़ती थी। माहिर कभी तुम्हारा क्लाइंट नहीं बनेगा, वो ऐसे दरवाज़ों पे नहीं जाता। तजस्सुस इंसान से क्या कुछ करवा सकता है ज़ारा डियर? ज़ारा की मुस्कुराहट मध्यम हुई और अपने अक्स को देखती आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी हुईं। यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जो शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है वो मैं नहीं हूँ। ज़ारा बेख्तियार चौंकी। और कौन है? माहिर और माला के एक होने से किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? ज़रीना चंद लम्हे नासमझी से जहन में जमा तफरीक करती रही, फिर एकदम से चौंकी। ज़ियाद सुल्तान? दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। ज़ारा की दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। मैं ज़ियाद को कैसे ढूंढ सकती हूँ? वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरी माँ को मारा था। उसके लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर मुझे उसके बारे में बता क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे दुनिया में क्योस पसंद है, छोटी मोटी शरारत। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। हंस के उसने कॉल काट दी। ज़ारा ने लब काटते हुए फ़ोन नीचे किया। ज़ियाद सुल्तान? वो बड़बड़ाई। लॉन्ग बूट वाला पैर फिर से झुलाने लगी। वो उसे कैसे ढूंढ सकती थी? लेकिन क्या कोई शख्स था जिसको ज़ारा नहीं ढूंढ सकती थी? वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो राहदारी से खुशबू आती महसूस हुई। शायद फैज़ी खानम ने ताज़ा फूल आज हर गुलदान में सजाए थे, या शायद अपार्टमेंट की सारी बत्तियां बहुत रोशन थीं, या शायद ये शहर आज पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उसने जूते उतारे और फिर जुराबों से चलते हुए वो लॉन्ग रूम तक आया। ऐसे कि कोट तह करके बाजू पर डाल रखा था और अपने कमरे की तरफ जाने ही लगा था कि ठिठक के रुका। लाउंज के वस्त में बिछे कालीन के टुकड़े पर वो दोनों बैठे थे। चौकड़ी मारे बैठी हिलाल और उसके सामने उसी के अंदाज में बैठा छोटा सा बच्चा। माहिर वहीं रुक के उन्हें देखे गया। माला को कहीं जाना था काम से, तो वो बदर को यहाँ छोड़ के गई है। फैज़ी खानम किसी कोने से निकल के उसके साथ आ खड़ी हुई। उनके हाथ गीले थे और उनसे डिटर्जेंट की खुशबू आ रही थी, जो किचन काउंटर पर रखे फूलों की महक से मिक्स हो रही थी। अलबत्ता वो उनकी तरफ मतवज्जा ना था। बस कह के सर हिलाया और धीरे से कालीन की तरफ आया। बिना चाप के चलते हुए वो उन दोनों के करीब आ रुका। हिलाल सर झुकाए ब्लॉक्स उठा उठा के बदर के हाथ में दे रही थी और वो नन्हा बच्चा उन्हें पकड़ के एक इमारत की सूरत में जोड़ रहा था। उसका सर झुका था, बाल माथे पे बिखरे थे। अलबत्ता जैसे ही माहिर करीब आके रुका, उसने सर उठाया और इतना ऊंचा उठाया कि उसकी आंखें माहिर की आंखों से जा मिली, बस एक लम्हे के लिए। और फिर उसने सर वापस झुका दिया। वो अलबत्ता वहीं ठहर गया। उसकी आंखें माला की जैसी थीं, सब्ज, बड़ी, मेहरबान। एक मोहम से मुस्कुराहट उसके होंठों पे उभरी। वो आड़ नहीं था, रुकावट नहीं था। वो कोई ऐसी चट्टान नहीं था कि जिसके पीछे माला को माहिर फरीद ना दिखाई देता। उस लम्हे उसके झुके सर को देखते माहिर फरीद को एहसास हुआ कि वो माला से अलग नहीं था। वो उसका हिस्सा था, जिसके बगैर वो अधूरी थी। क्या खेल रहे हो तुम लोग? हिलाल ने सर उठाया, अलबत्ता उसकी आंखें सामने कहीं देख रही थीं। बदर को ये पसंद है, ब्लॉग्स। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया, फिर सोफे के किनारे पर बैठा, भारी कोट साथ रखा, आगे को झुक के बगौर हिलाल को देखा। क्या तुम दोबारा लाइब्रेरी गई? हिलाल धीरे से चौंकी, फिर गहरी सांस ली, नफ़ी में सर हिलाया और चेहरा वापस ब्लॉक्स पर झुका दिया। वो अभी तक गौर से उसको देख रहा था। हिलाल का चेहरा पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हिलाल कि वो लाइब्रेरी आता है? हिलाल ने धीरे से शाने उचकाए। मेरा बताना ज़रूरी नहीं था, आपने उसको वैसे भी तलाश कर लेना था। माहिर एकदम चौंका।
ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہلال نے اسی طرح سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ماہر نے گہری سانس لے کر سر اسپات میں ہلایا۔ اس چیز کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ ہلال کو جو باتیں آتی تھیں وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر۔ وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا جب وہ چہرہ جھکائے بولی، آپ غلط نہیں تھے، اس نے وہی کہا جو آپ نے سنا تھا۔ ماہر کے قدم وہی منجمد ہو گئے، گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس نے فیروزی کہا تھا، میں نے غلط سنا تھا؟ ہلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے جیسے قدرے بیزار ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا۔ سینے میں عجیب سی کھلبل ہو رہی تھی۔ بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی۔ وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا۔ ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ بیربل کھڑا تھا، پہلوؤں میں ہاتھ رکھے، دبے دبے غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاسورڈ نہیں ہے۔ بیربل دبا دبا سا گھرایا۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، مجھے اس کا پاسورڈ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ بیربل چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ پھر تم نے مجھے غلط پاسورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرت کرتے ہو یا نہیں۔ اور چونکہ وہ دو زینے اوپر آیا اور بیربل کے کندھے پہ تھپ کر کے ہاتھ رکھا۔ جواب میں بیربل نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا۔ چونکہ تم نے اتنی جرت کر لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا۔ ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا۔ اتنا سا شک موجود ہے۔ اوف، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی۔ آگے تمہاری مرضی ہے، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، پھر بیربل کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی، تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے فون کا پاسورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سنکڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی۔ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، بیربل تڑپ کے بولا تھا۔ لیکن ماہر واٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیربل دانت کچکچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھے گیا۔ اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا۔ ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی، اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مالا نے بس شاپنگ بیگز اپنے اپارٹمنٹس میں رکھے اور دروازہ بند کر کے تیزی سے ماہر کا دروازہ بجایا۔ بظاہر مطمئن سی لیکن اندر سے نروس ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا جس نے اس کو دیکھ کر سر کو خم دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اندر سب ٹھیک ہے۔ البتہ وہ دروازہ کھلنے تک انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی۔ ایک خوف سا تھا جو دل سے جاتا ہی نہیں تھا، ابھی دروازہ کھلے گا اور نہ جانے کیا دکھائی دے۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی راہداری سے بھاگتا بدر دکھائی دیا، جو فیضی خانم سے کچھ لے کر واپس ہلال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مالا کے سینے میں رکی سانس اطمینان سے بحال ہوئی اور وہ مسکرا کر اندر چلی آئی۔ بدر بیچ رستے میں رک گیا، اسے دیکھ کے چہرہ کھل اٹھا، بھاگ کے آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سرگوشی میں بات کرنے لگی۔ اس نے کھانا کھایا؟ اس نے اتنی دیر کیا کیا؟ وہ باتیں جن کا وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا، بس مسکرا کے اسے سنے گیا۔ ہاتھ مالا کے ہاتھوں میں تھے، اس کے سوالوں کا جواب پیچھے قالین پر بیٹھی ہلال مسکرا کے دے رہی تھی جب مالا نے کسی احساس کے تحت گردن پیچھے موڑی۔ حالانکہ ابھی پیچھے سے کوئی اس جانب نہیں آیا تھا، سیڑھیاں ویران تھیں، لیکن وہ احساس جو ہمیشہ اس کے آنے سے چند لمحے پہلے ہو جاتا تھا اس وقت بھی اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی وہ دکھائی دے گا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھے گئی، تبھی اوپر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے سیڑھیوں کے اوپر اس کا چہرہ دکھائی دیا، وہ وہیں دیکھ رہی تھی۔ سویٹ پینٹس اور پورے آستین کی پولوں میں ملبوس گیلے بالوں والا ماہر اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدر اب اس کے گھٹنوں سے لگا ہوا تھا، یوں کہ مالا کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔ مجھے دیر ہو گئی، امید ہے بدر نے فیضی خانم کے کاموں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے شرمندہ تھی۔ فیضی خانم جواب میں خفا ہوتے ہوئے کوئی وضاحت دینے لگی، تب تک ماہر چلتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا۔ بدر کا پاسپورٹ آ گیا؟ مالا اس سوال پہ چونکی، بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اس کا انداز سرسری تھا اور وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بدر کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ برقرار تھی۔ ابھی تک نہیں آیا، وہ تھوک نگل کے جبرن مسکرائی۔ دل نے ایک دھڑکن مس کی، کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ وہ کیا سوچے گا کہ وہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس روز پولیس اسٹیشن کے باہر ماہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ یہ گفتگو مکمل نہ کر لیتے وہ کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ اسے ماہر کی طرح چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا تھا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ ماہر نے واپس اس کو دیکھا، وہ اسی مطمئن انداز سے مسکرا رہا تھا۔ شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا، شاید اس کا موڈ ویسے ہی اچھا تھا اور وہ بس اسے تسلی دے رہا تھا۔ یقیناً آفس میں اس کے سارے کام ٹھیک سے ہو گئے ہوں گے۔
مالا بدر کو لیے باہر آئی تو وہ انہیں سی آف کرنے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا تھا۔ تب اچانک سے وہ بولا، اس روز میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کوٹ پنچ کرتی ہوئی مالا کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ دل نے پھر سے ایک دھڑکن مس کی۔ بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دونوں دروازوں پہ کھڑے پہرے داروں کو۔ اف، وہ بیچ راہداری کے ان کی موجودگی میں ایسا سوال کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کیا بات؟ فیلڈ ٹرپ کے بارے میں۔ مالا کو چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جیسے یاد آیا، ہاں سوری، مجھے بھول گیا تھا۔ تم نے کہیں جانا تھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی اور بدر تیزی سے اندر جانے لگا تھا جب سیکیورٹی گارڈ نے بے اختیار دروازے پہ ہاتھ دے کر انہیں روکا۔ مالا نے بدر کو نرمی سے کوہنی سے تھاما۔ اس نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اثنا میں گارڈ اندر چلا گیا۔ اس نے پہلے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے اغوا جانا ہے ایک آرٹ پیس خریدنے کے لیے، مگر وہ عورت مجھے اتنی آسانی سے وہ آرٹ پیس دے گی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، شاید تم اس کو کنونس کر لو۔ گارڈ واپس باہر آیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آل کلیئر۔ مالا نے بدر کو اندر جانے دیا۔ وہ دونوں چند قدم چل کر اندر راہداری تک آئے، یہاں تک کہ لاؤنج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ مالا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، لیکن ایک بے بس بھری نظر بدر پہ ڈالی۔ وہ ٹھیک رہے گا، میرے اپارٹمنٹ میں کیمراز ہیں، تم مسلسل اس کو دیکھتی رہو گی، پولیس باہر موجود ہے اور گارڈز ہر وقت اندر ہوں گے، ویسے بھی عالیان دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ مالا پھیکا سا مسکرا دی، اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ اس شخص کے اس پہ اتنے احسان تھے کہ اگر اس کے لیے اسے کسی کو راضی کرنا تھا ایک آرٹ پیس دینے کے لیے تو اسے ایسا کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہر اس کو شب بخیر کہہ کر پلٹ رہا تھا جب چونک کے رکا، آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہو گئیں۔ مالا نے محسوس کیا کہ وہ اس کے کندھے کے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ماہر کی نظریں کچن کاؤنٹر پہ جمی تھی جہاں دوپہر کے چند برتن رکھے تھے جن کو وہ جلدی میں دھو نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس کے سلیقے اور صفائی کو جج کر رہا تھا؟ وہ خفیف سی ہو کے کچن کی طرف آئی، مگر ماہر ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ زرد رنگ کا چمچ؟ یہ؟ وہ حیران ہوئی، پھر آگے آئی اور پیالے میں سے ایک نرم سلیکون کا چمچ اٹھا کے دکھایا۔ یہ بدر کا چمچ ہے، وہ اس سے دہی وغیرہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ماہر کے تاثرات ایسے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس فیروزی عمارت میں بھی ایسا ہی ایک چمچ تھا، سبز رنگ کا، جبکہ اس عمارت میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ماہر، مالا نے گہری سانس لے کر چمچ واپس رکھا۔ بدر واپس پہنچ چکا ہے اور تم خود کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کو اغوا کرنے والی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں اب اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عالیہ نے فیروزی عمارت کہی تھی یا پستہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر بدقت مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ اس کو شب بخیر کہہ کے وہ باہر نکلا اور راہداری سے اندر جانے کے بجائے لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھیں۔ چنگیز، تمہیں اس فیروزی عمارت والے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوگا، یہ شریف انسانوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے ماہر بے۔ چنگیز کی بیزار سی آواز سنائی دی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں آج اس گھر گیا تھا، وہاں ایک سلیکون کا سبز چمچ تھا جو عموماً بچے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تمہیں تمہارا مطلوبہ بچہ مل چکا ہے یار، اور وہ اغوا کار جادوگر تم سے اتنا خوفزدہ ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اب اس معاملے کے پیچھے پڑنے کا فائدہ؟ ایک دفعہ اس گھر کو چیک کرو، کچھ ہے وہاں پہ۔ عالیہ نے جان بوجھ کے پہلے اس کا نام لیا تھا، شاید ان میاں بیوی کا عالیان سے کوئی تعلق ہے، اس نے بچہ پہلے انہی کے پاس رکھوایا ہوگا، ایک دفعہ چیک کرو۔ جواب میں چنگیز ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن ماہر کا کال کٹ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر موبائل اسکرین روشن کی اور فون بک کھولی۔ وہ نمبر اس نے کارڈ سے اپنے فون پہ اسی روز منتقل کر لیا تھا، وہ نمبر جس پہ وہ ابھی تک کال نہیں کر سکا تھا لیکن اب اسے کرنی چاہیے تھی، اب وقت آ گیا تھا۔ وائے وائے ماہر بے، جانتا تھا آپ کال ضرور کریں گے۔ عالیان سعدان نے دوسری ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا، اس کی آواز میں چہک سی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب اور کہاں؟ میں جانتا ہوں، انتظام کر رکھا ہے، اسی لائبریری میں جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کروایا تھا، کل شام 7 بجے، مگر اکیلے آئیے گا۔ مجھ جیسا تیار تھا۔ اگلا دن ڈھل گیا اور رات اتر آئی۔ چونکہ کل ایک ورکنگ ڈے ہونا تھا اس لیے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی گہما گہمی بڑھتی رات کے ساتھ ماند پڑ رہی تھی، جیسے تمام کام کرنے والے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں، بچوں کو زبردستی سلایا جا چکا ہو، کچن صاف کر کے بتیاں گل کر دی گئی ہوں۔ ایسے میں فرید لار کی سفید لانگ روم کی مدھم سی بتیاں جل رہی تھیں اور لمبے صوفے پر کمبل ٹانگوں پہ ڈالے بیربل فرید سیدھا لیٹا تھا، بازوؤں کا تکیہ سر کے نیچے بنائے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میز پر رکھا موبائل بار بار سوشل نوٹیفیکیشنز کے باعث زوں زوں کرتا، وہ بیزاری سے ایک نظر ڈالتا اور واپس چھت کو دیکھنے لگتا۔ سوزین کا بھی کل ورک ڈے تھا اور وہ بھی سونے جا چکی تھی، گھر خاموش تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بیربل چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا، ایک خوف سا لاحق ہوا۔ سوزی ابھی تیزی سے دھپ دھپ کرتی باہر آئے گی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کسی چیز کی شکایت کرنے لگے گی، مگر وہ سوزی نہیں تھی، وہ ماہر تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں؟
माहिर जीने उतरता नीचे आया, उसे देखकर ठिठक के रुका। बीरबल ने आंखें छोटी करके सर से पैर तक उसे देखा। वो लंबा भूरा कोट पहने, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे जैसे तैयार था। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो वक्त नहीं, तारीख देख रहा था। क्या कल वाकई वर्किंग डे था? एक काम है जो दिन की रोशनी में नहीं हो सकता था। सो जाओ। एक गहरी नज़र उस पर डालता, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे जैसा तैयार था। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो वक्त नहीं, तारीख देख रहा था। क्या कल वाकई वर्किंग डे था? एक काम है जो दिन की रोशनी में नहीं हो सकता था। सो जाओ। एक गहरी नज़र उस पर डालता माहिर बाहर की जानिब बढ़ गया। बीरबल वापस उसी पोजीशन में लेट गया। कदमों की चाप दूर चली गई और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फरीद लार में अब फिर से सन्नाटा था। ऐसे में बीरबल फरीद बिना चाप के उठा और उसी खामोशी से अपने कमरे के अंदर आया। सूजी बेड पर लेटी आंखों पर बाजू रखे हुए थी। वो सोते वक्त होंठों पर टेप लगाती थी। बीरबल उसके सिरहाने खड़ा चंद लम्हे उसे देखे गया। साइड टेबल पर रखी नींद की गोलियों की डब्बी भी देखी। इस शहर में सुजैन जैसी औरतें और मर्द जिनका लाइफ स्टाइल हाई फंक्शनिंग था, नींद लाने और एंजाइटी भगाने की गोलियों को मामूल में लेते थे। पानी का ग्लास आधा खाली था, यानी उसने नींद की गोली ले रखी थी और अब वो सुकून से सोएगी। सुबह उसने भी काम पे जाना था। क्या वो वाकई लॉ फर्म बना रही थी या वो पैसे कहीं और जा रहे थे? बीरबल काउच पे बैठ गया। दोनों मुट्ठियां लबों पे जमाए वो खामोशी से सोती हुई सूजी को देखे गया। फिर एक नज़र अलमारी को देखा जिसमें वो लैपटॉप बैग रखती थी। वापस सूजी को देखा। उसका दायां हाथ बेपरवाही से आंखों पर रखा था, ऐसे कि अंगूठे की लकीरों का प्रिंट साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल बेचैनी से नाखून दांतों से कुतरने लगा। दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। एक नज़र अलमारी को देखा, दूसरी नज़र सूजी के ढीले पड़े अंगूठे पर डाली। माउथ टेपिंग के बावजूद सूजी के सांस की आवाज़ हल्के हल्के खराटों की सूरत में उभर रही थी। वो गहरी नींद में थी। बीरबल फरीद ने बहुत सा थूक निकला और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों में मामूली सी लर्जिश थी। लाइब्रेरी उस वक्त बंद हो चुकी थी जब माहिर वहां पहुंचा। उसको पहले से अंदाज़ा था कि उस वक्त लाइब्रेरी खुली नहीं होगी, लेकिन वो जानता था कि आलियान के पास कोई प्लान बी होगा। उसका शक दुरुस्त निकला, क्योंकि जैसे ही वो दाखिली दरवाजे तक आया, एक सुतून के पीछे से कोई निकल के उसके सामने आया। वो चौंक के उस जानिब घूमा। वो एक कम उम्र लड़का था जिसने एक हाथ में नीली आंख वाले चंद सोवेनियर्स पकड़ रखे थे जिन्हें शायद वो बेच रहा था, और दूसरे हाथ में एक पर्ची थी। खामोशी से माहिर को देखते हुए पर्ची उसकी हथेली में ठूंसी और आगे बढ़ गया। माहिर ने मुड़ी तुड़ी पर्ची खोली। उसके ऊपर एक पता दर्ज था। वो तलखी से मुस्कुराया। सांस धुएं की सूरत खारिज हुआ। वो लाइब्रेरी से चंद ब्लॉक्स दूर बॉस्फोरस के पानी के करीब एक फ़िश रेस्टोरेंट का पता था। उसे गाड़ी में बैठने की ज़रूरत न थी, बस चंद मिनट की वॉक ही से वो वहाँ पहुँच गया था। आलियान उसे दूर से ही दिखाई दे दिया। साहिल पे लकड़ी की मेज़ और बेंच रखे थे। उससे मिलती जुलती जगह पर एक दफ़ा उसने और माला ने सुर्ख इमारत से वापसी पे खाना खाया था, जो एक मिशेलियन स्टार रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर था। आज के खाने के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे ही एक बेंच पे आलियान बैठा था, ओवर साइज वूल कोट पहने, सुनहरे बालों को बीनी से ढांके वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। उसे देखते ही मुस्कुरा के हाथ हिलाया, मुंह भरा हुआ था। माहिर फरीद बिना मुस्कुराए रेत पर बूट्स के साथ चलता लकड़ी के बेंच तक आया। एक तनकीदी निगाह आलियान के सामने रखी ट्रे पे डाली, जिसमें भुनी हुई मछली के साथ बहुत से फिंगर चिप्स रखे थे। वापस आलियान का चेहरा देखा। चीट डे। आलियान ने मुस्कुरा के एक आंख दबाई, फिर टिश्यू से हाथ पर लगी चिकनाई साफ की और मुसाफे के लिए बढ़ाया। माहिर सीधा खड़ा रहा। मैं जादूगरों से हाथ नहीं मिलाता, लेकिन मैं गुर्दा चोरी करने वालों से हाथ मिला सकता हूँ। बैठिए माहिर बे। अपना हाथ वापस खींच के सामने इशारा किया। माहिर फरीद एक पुरतपिश मगर खामोश निगाह उस पर डाल के सामने बैठ गया। कुछ पूछने आया हूँ तुमसे। वो दोनों अब आमने सामने लकड़ी के बेंच पर बैठे थे और दरमियान में एक मेज़ थी। ऊपर पूरा चांद चमक रहा था जिसने लहरों को बेचैन कर रखा था, और वो बार बार पत्थरों के किनारे से सर पटकती पीछे हट जाती थी। भुनी मछली और नमकीन पानी की खुशबू जैसे उसकी नाक में घुस रही थी। माहिर उसी संजीदगी से आलियान को देखे गया जो चेहरा झुकाए मछली का आखिरी टुकड़ा खा रहा था। तुम्हें हिलाल से क्या चाहिए? लुकमा चबाते हुए आलियान ने चौंक के चेहरा उठाया। आंखों में ताज्जुब उभरा। आप हिलाल के बारे में बात करने आए हैं? मैं बहुत सी बातें करने आया हूँ, और उनमें से पहली बात यह है कि तुम हिलाल से दूर रहोगे। माहिर बे। उसने मुस्कुरा के टिश्यू से होंठ थपथपाए और कदरे पीछे होकर बैठा। आपके जैसे फुर्सत से माहिर का चेहरा देखा। आप मुझे क्या समझते हैं? पार्ट मैजिशियन पार्ट स्कैमर। जवाब में आलियान बेख्तियार हंस दिया। उसकी हंसी कबीरा बेगम जैसी थी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ माहिर बे, आपकी तरह। जो करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ। मेरे जैसे लोग अगर इस दुनिया में ना हो तो आप जैसे लोग क्या करेंगे? आपकी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो जाएंगी। ये जो तस्बीह आप हाथ में लेकर घूमते हैं, उसने अबरू से माहिर के उस हाथ की जानिब इशारा किया जो कोट की जेब में था। आपको उसकी अहमियत हमारी वजह से मालूम हुई है। हमारा आपके ऊपर एहसान है, यानी तुम्हारे तमाम अमाल की जस्टिफिकेशन तुम्हारे पास मौजूद है। वेरी इंटरेस्टिंग।
आलिया ने मुस्कुरा के माहिर की आंखों में देखते हुए डाइट सोडा केन होठों से लगाया। वो दोनों एक लम्हे के लिए भी अब एक दूसरे से निगाह नहीं हटा रहे थे। मैं और आप ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, मेरी तरह आप भी अपनी गलती नहीं मानते, और आपका तजस्सुस आपको एक जादूगर की चौखट पर ही ले आया है। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, सिर्फ लहरों का शोर था और दूर किसी फेरी की आवाज़। तुमने पहले फिरोजी इमारत क्यों कहा था? अल्लाह अल्लाह माहिर बे, आलिया ने जैसे अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आपकी अना इतनी बुलंद क्यों है कि आप अपनी समात की गलती नहीं तस्लीम कर सकते? जिस चीज़ के पीछे आप इतने दिन से पड़े हैं वो कुछ नहीं है सिवाय एक गलत फहमी के। मैं जानता हूँ मैंने क्या सुना था। मैंने फिस्ते कहा था आप फिरोजी समझे, कसूर आपका है, लेकिन आपकी ईगो आपको ये तस्लीम करने नहीं दे रही। वरना आप जानते हैं ना, अ कैम्प ट्रीजर, दुरुस्त जवाब वही होता है जो सबसे सादा हो। और सबसे सादा जवाब ये है कि मुझे सुनने में गलती हुई, राइट? आलिया ने मुस्कुरा के इस बात में सर को खम दिया। मैं आपको गलत इमारत क्यों बताऊंगा जबकि मेरा गुर्दा दाव पे लगा हुआ था? यही पूछने आया हूँ कि जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ दाव पे लगी थी तो तुमने मुझे गलत बात बताने का रिस्क क्यों लिया? मैंने गलत नहीं बताया, आपने गलत सुना था, सिंपल। उसने सोडा केन होठों से लगाया, सुड़ करके 2 घूंट भरे, फिर केन नीचे किया। चंद कतरे होठों पे लगे जिन्हें हथेली के पुश से पोंछ लिया। उस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसने माहिर की आंखों से आंखें नहीं हटाई थीं। तुमने बद्र को क्यों अगवा किया था? वो आंखों में शक और तफ्तीश लिए उस नौजवान जादूगर को देख रहा था। क्या आप मुझसे ऐसे सवाल पूछने आए हैं जिनके जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ? यानी तुमने बद्र को सिर्फ ज़ियाद की बोक्स में अगवा किया था? बोक्स नहीं, दुश्मनी कही है। आलियान का चेहरा एकदम जैसे सख्त हो गया। ठग से केन रखा। ज़ियाद सुल्तान ने मेरी माँ को मारा था, वो औरत जिसने मुझे नहीं छोड़ा जब सारी दुनिया ने आलियान पे गिव अप कर दिया था। तुम्हारी असल माँ ने तुम्हारे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया था। जवाब में आलियान ने मुंह में कुछ बड़बड़ा के सर झटक दिया। बदर को अगवा करके तुम्हें क्या मिला? ज़ियाद का क्या बिगड़ा? कहा ना मुझे दुनिया में थोड़ा सा क्योस, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं सिर्फ ज़ियाद को परेशान करना चाहता था, बच्चे को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। और माला की तकलीफ़? आलियान के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। उस तकलीफ़ का एहसास करने के लिए बहुत से लोग पहले ही मौजूद हैं। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। समंदर की नमी और भुनी मछली की खुशबू अंदर उतर गई। उसने दोनों हाथ जेबों से निकाल कर मेज़ पर रखे और आलियान की आंखों में देखते हुए ठहर ठहर के बोला, अगर तुमने दोबारा उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस दफ़ा मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप कातिल नहीं हैं। माहिर एकदम चौंका। आलियान उन्हीं चमकती मुस्कुराती आंखों से उसे देखता रहा। माहिर के दिल में कुछ डूब के उभरा। क्या उसके जासूस सब कुछ सुन रहे थे? अब आप मुझसे वो सवाल पूछें जो कई बरस से आपको बेचैन किए हुए है। मैं यहाँ आपको जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। मेज़ पर जमी माहिर की मुट्ठियाँ एक दूसरे में पेवस्त हुई। उसने बिलाखिर अल्फाज जोड़े, नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? जवाब में नौजवान जादूगर धीरे से हंस दिया। इस एक सवाल के लिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत न थी। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर देते तो मैं आपको बता देता, क्योंकि हमारी दुनिया में ये कोई सीक्रेट नहीं है। उसने महजूस अंदाज में कहना शुरू किया। माहिर फरीद के जिस्म का हर उज़ू कान बन गया। बेडरूम में मध्यम टेबल लैंप रोशन था। सुजैन उसी तरह सोई हुई थी। बिरबल फरीद फैसला करके दबे कदमों उठा, अलमारी खोली, लेदर बैग निकाला, पंजों के बल कारपेट पर बैठा, बिना आवाज़ के आहिस्ता से जिप खोली। उसकी हथेलियों पर पसीना दर आया था। अंदर गुलाबी मैकबुक रखी थी। उसने एहतियात से पीछे देखा, वो उसी तरह सो रही थी और मध्यम खरखर की आवाज़ गूंज रही थी। बीरबल ने लैपटॉप निकाल के उसकी तह खोली तो हल्का सा म्यूज़िक बजा। सिस्टम ऑन हुआ था। उसने घबरा के सुजैन को देखा। एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, लेकिन वो हनूस गहरी नींद में थी। उसको चंद लम्हे लगे अपना तनफ़्फ़ुज़ बहाल करने में, फिर तवज्जो रोशन स्क्रीन की तरफ की। वहाँ एक चौखट्टा बना था जिसमें सुजैन फरीद लिखा था। दिल ने एक धड़कन मिस की। जिस औरत को उसने अपना नाम दिया था, क्या वो उसकी प्राइवेसी में यूं मुखल होगा? बहुत सा गुस्सा उसे खुद पे आया, और उससे ज़्यादा माहिर फरीद पे, जिसने ये कीड़ा उसके दिमाग में घुसाया था। चंद लम्हे के लिए वो सोचता रहा, उसे ये नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इंसान नहीं था, वो ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकता था। सर झटका, खुद को मलामत की और स्क्रीन बंद कर दी। लैपटॉप वापस रखने ही लगा था कि जूं की आवाज़ आई। चौंक के उठा, लैपटॉप हाथ में लिए सूजी के सिरहाने आया। उसके मोबाइल की स्क्रीन लम्हे भर के लिए रोशन हुई थी, जैसे नोटिफिकेशन आया हो। स्क्रीन पर सब्ज रंग में एक नया व्हाट्सएप मैसेज लिखा आ रहा था। बीरबल की आंखें बेख्तियार छोटी हुईं। वो उसकी बीवी थी, इतना तो वो जानता था कि उसकी लॉक्ड स्क्रीन पे भी मैसेजेस का प्रीव्यू आया करता था। सो अगर सिर्फ वन न्यू नोटिफिकेशन लिखा आ रहा था तो उसका एक ही मतलब था, ये किसी लॉक्ड चैट का नोटिफिकेशन था। यानी सुजैन अपने व्हाट्सएप में कुछ चैट्स लॉग भी रखती थी। उसने बेख्तियार पहलू में दबाई मैकबुक को देखा, फिर सोती हुई सुजैन को। अगले ही लम्हे बीरबल ने स्क्रीन वापस खोली।
ایک دفعہ پھر میوزک بجا، لیکن اس دفعہ اس کے دل کی دھڑکن مس نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ سے میک بک کے کی بورڈ کے ٹچ بٹن کو سوزی کے بے سود انگوٹھے تک لے کر آیا، نرمی سے اسے چھوا، ہلکے سے میوزک کے ساتھ قفل کھل گیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، مگر سوزین اسی طرح بے خبر سوتی رہی۔ بیربل تیزی سے لیپ ٹاپ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کوئی پرسکون گوشہ تلاش کر کے اس لیپ ٹاپ پہ وہ سب دیکھنا تھا جو اس سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ آسمان پہ چاندی کا تھال جیسا چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی ساحل کی ریت کے ذروں کو منور کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں وہ دو انسان آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، آلیان کی چمکتی آنکھوں میں محظوظ ہونے کا تاثر تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو تم مجھے بتاؤ گے وہ سچ ہوگا؟ میں بنا ضرورت کے جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ سے جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو انسان کی پہچان ہے ماہر بے، کیا آپ میرے چہرے پہ سچ اور جھوٹ کو پہچان نہیں جائیں گے؟ ماہر کچھ کہے بنا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گیا۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا۔ وہ بولتا گیا اور ماہر سنتا گیا۔ اس کے کہے ہر لفظ کے ساتھ ماہر کی آنکھوں میں بہت سے تاثرات ابھرے، تعجب، بے یقینی، الجھن، ناپسندیدگی، اور آخر میں صرف افسوس۔ کیا نگینہ سلطان نے اپنی ساری زندگی اسی ایک شے کی تلاش میں ضائع کر دی؟ عالیہ نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ جس کو آپ ضائع کرنا کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جستجو تھی، اور بہت سے جادوگر آج بھی اس جستجو میں مبتلا ہیں۔ اور تم؟ کیا یہ تمہاری بھی جستجو ہے؟ کیا یہی چاہیے تمہیں ہلال اور بدر سے؟ عالیان دھیرے سے ہنس دیا۔ میں بچے اغوا نہیں کرنا چاہتا تو ہلال کو اغوا کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ بی کیئرفل، اس نے انگلی اٹھائی۔ عالیہ نے دونوں ہاتھ مثالتی انداز میں اٹھائے۔ سوری، کہا نا میں جادوگروں کے مقاصد کے لیے بچہ اغوا نہیں کرتا۔ بدر کا اغوا صرف ذات کی دشمنی کے باعث تھا، باقی جو میں کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ اور کیا تم نگینہ بیگم کی جستجو پہ یقین رکھتے ہو؟ عالیہ جواب میں ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے ان سے بہت محبت تھی، لیکن میں ان کی ہر بات نہیں مان سکتا۔ کہا نا میں ایک انٹرپرینر ہوں، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، بدلے میں ان سے پیسے لیتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں۔ پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، جنات اور جادو کو استعمال کیے بغیر، لیکن ان طریقوں میں محنت لگتی ہے، اور یہ شارٹ کٹ ہے۔ وہ تن سے مسکرا دیا۔ عالیان پھر سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس کام میں بھی بہت محنت لگتی ہے، جسم پہ اتنا زور آتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام میں ایک طاقت ہے، اندیکھے کو دیکھ لینے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ میں اندیکھا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارا انجام ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ماہر افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کئی برس بعد تم بھی نگینہ بیگم کی طرح دنیا کی ساری دولت اور پاور کے ہوتے ہوئے بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے جو تمہارے جادو نے بہت سے لوگوں کو دی ہے، اور ماہر نے انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھائی، اس دوسری دنیا میں جو آگ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو وہ الگ ہے۔ عالیان نے اسی ٹھٹائی سے مسکراتے ہوئے چپس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ دوسری دنیا کوئی نہیں ہے ماہر بے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم۔ مرنے کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے، جو ہے یہی ہے۔ یو اونلی لیو ونس، یہی میرا موٹو ہے۔ یولو، ہونٹ کھول کر کے کہا۔ تمہارا رنگین بلبلا بہت افسوس سے توڑ رہا ہوں عالیان، لیکن دوسری دنیا موجود ہے، اور اپنے ہر عمل کے ساتھ تم اپنے لیے ایک بہت بڑی کھائی میں انگارے بھرتے جا رہے ہو۔ اس دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، لیکن اس دوسری دنیا کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہاری یہ جسٹیفیکیشنز اور تمہارا یولو کام نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیان نے چہرہ اٹھا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ آپ قاتل نہیں ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ سیاہ سلطان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارے جنات نے تمہیں خبر دے دی؟ عالیان اسی انداز میں مسکراتا رہا۔ ایک مشورہ دوں ماہر بے، سیاہ سلطان کے لیے قاتل بن جائیے، کیونکہ آپ کی ہیپی اینڈنگ کے راستے میں صرف وہی رکاوٹ ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکیں سکیڑتے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اس شہر میں آپ سے اپنا انتقام لینے آیا ہے، جب تک آپ کی جان نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ آپ نہیں ہوں گے تو اس کے خیال میں وہ تینوں ساتھ ہو سکتے ہیں، زیاد، مالا اور بدر، پرفیکٹ تکون۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسے مار دیتا۔ تو تم مار دو، تمہارا بھی تو وہ دشمن ہے نا۔ مگر میں آپ کی جگہ پہ نہیں ہوں، اس کو مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک لمبی تکلیف دہ زندگی گزارے، قابیل کی طرح اپنے بازو پر اپنے خون کو قتل کرنے کا نشان لیے ہر جگہ گھومے پھرے۔ اب وہ ٹھنڈے ہوئے چپس دانتوں سے کتر رہا تھا۔ ماہر فرید نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور پلٹ گیا۔ اوکیمس ریزر، یاد رکھیے گا، عقب سے عالیان نے پکارا تھا۔ ماہر نے مڑے بنا ہاتھ جھلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک احساس اسے لائبریری سے یہاں آتے ہوئے اور واپس اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے مسلسل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں تھا، خاموشی سے اس پہ نظر رکھے ہوئے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا ہوا چنگیز؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے فیروزی عمارت والا اپارٹمنٹ چیک کیا ہے، اور تم درست کہہ رہے تھے، بچہ واقعی فیروزی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں رہ گیا۔
وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن آیا تھا، دائیں بائیں گردن گھماتے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں راہداری میں آگے بڑھتا گیا اور پھر ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ راہداری میں نصف بینچ پر وہ دونوں بیٹھے تھے، وہی دونوں میاں بیوی جن سے وہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ عورت کے بال گیلے تھے، کندھوں پر شال تھی اور شوہر اس کو تسلی دیتے ہوئے کافی کا کپ تھما رہا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکے تھے اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ راہداری کے وسط میں کھڑے لمبے بھورے کوٹ والے مرد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے ابھرنے لگے۔ کپ پرے دھکیلا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بگاڑا تھا ہم لوگوں نے تمہارا؟ ہماری زندگی تباہ کر دی تم نے، وہ زور سے چلائی۔ وہ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آواز پہ آفس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور چنگیز باہر آیا۔ ایک اور پولیس اہلکار اس کی مائیت میں نکلا اور عورت کو دھیمی آواز میں خاموش کروانے لگا، لیکن وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، میں نے تمہیں عزت دی، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ چنگیز بیزار اور تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر کو اس عورت کو نظر انداز کرنے کا کہا اور اندر لے آیا۔ پھر آفس کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ عورت کے چیخنے چلانے کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس کی طرف مڑا۔ ماہر بیٹھا نہیں تھا، بس میز کے ساتھ کھڑا رہا۔ بچہ واقعی وہاں موجود تھا، لیکن وہ بدر نہیں تھا۔ اس نے فون پہ کہی بات اسے تھکے ہوئے انداز میں دہرائی۔ ماہر کے دونوں ابرو استجاب سے اوپر اٹھے۔ پھر وہ کون تھا؟ ایک سیرین بچہ جس کو ان دونوں نے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن بچہ غیر قانونی طور پہ یہاں آیا تھا۔ یقیناً کسی نے اسے ان کے دروازے پر چھوڑ دیا اور انہوں نے اسے اپنا لیا، لیکن قانوناً یہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عدالت میں جا سکتے تھے۔ اس عورت کو شدید انزائٹی اور ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، جس کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے ان کو بچہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس سے چند سال پہلے انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اس عورت کے سائیکوٹک رویے اور بچے کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو ہو کے غلط فیصلے لینے کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے وہ بچہ اس سے واپس لے لیا تھا اور اس کو مزید اڈاپشن کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ سو یہ کسی بھی صورت میں بچہ رجسٹر نہیں کروا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے بچے کو چھپا کے رکھا۔ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ چنگیز آگے بڑھا اور سلائڈنگ ڈور کھول دیا۔ اندر آتے ہوئے ماہر نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سامنے رکھے ڈیسک کے قطار میں ایک خاتون پولیس آفیسر بیٹھی تھی، جس کے ساتھ کرسی پر ایک ننھا بچہ بیٹھا تھا۔ عمر تقریباً 3-4 سال تھی، بال گھنگریالے اور سنہری تھے اور وہ کندھوں پر کمبل لپیٹے طرح سہما ہوا تھا۔ وہ پولیس آفیسر نرمی اور پیار سے اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو فنگر چپس کھلا رہی تھیں، جن کا رنگ آلیان کے فنگر چپ سے زیادہ زرد اور کچا کچا سا تھا۔ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ چنگیز اور وہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ چنگیز نے اسی تھکان سے کندھے اچکائے۔ سوشل سروس والے اس کو لے جائیں گے اور اسے کسی فاسٹر ہوم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بچہ کسی بھی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کو واپس نہیں ملے گا۔ ماہر نے بے اختیار دانتوں سے ہونٹ کاٹ لیے، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا۔ اب کہ چنگیز اس کی جانب گھوما، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں اس بچے کے لیے بہتری ہو، کیونکہ اس عورت کا سائیکوسس مستقبل میں بچے کو نقصان دیتا۔ شاید اس کو بہتر پیرنٹس مل جائیں۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ چنگیز نے خفگی سے ہاتھ نیچے کیا۔ ہاں، تم نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا کیونکہ تمہارا تجسس تمہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ماہر نے جواباً گلہ آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو ماہر، تم مجھے میری سچائی کی باعث پسند کرتے ہو تو سچ سنو۔ مالا کا بچہ اس کو مل چکا ہے، اغوا کار نے خود ہی بچہ واپس کر دیا، اور تمہارے بقول اغوا کار یعنی وہ جادوگر، چنگیز کے جیسے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی، دوبارہ اس کو اغوا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسے میں تمہیں اس فیروزی عمارت کا پیچھا کرنے کے بجائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ شاید تمہارے ذہن کو اتنی عادت ہو چکی ہے کسی نہ کسی چیز کی تلاش کی، کوئی نہ کوئی پہیلی سلجھانے کی، کہ جب ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے تب بھی تم سکون کا سانس نہیں لے رہے۔ تم صرف اپنی زندگی پہ توجہ دو۔ تمہارا دشمن اس شہر میں موجود ہے، اپنا خیال رکھو، مالا اور اس کے بچے کی حفاظت کرو اور… چنگیز ٹھہرا، ہلکا سا کھنکارا۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور ایک نئی زندگی تعمیر کرنے کا سوچو۔ ماہر فرید نے دونوں ابرو استجابیہ انداز میں اٹھائے۔ جواباً کمسار بے نے بدقت ایک تھکے ہوئے دن کے باوجود ابھرتی مسکراہٹ چھپائی۔ تمہارے خیال میں ہمیں نہیں معلوم؟ سب کو دکھائی دے رہا ہے، میرے تھانے کے اہلکاروں کو بھی۔ روز پوچھتے ہیں مالا اور ماہر کی کہانی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اور مالا اپنے مسئلے حل کرو اور نئی پہیلیوں میں مت الجھو۔ ماہر فرید خفگی سے بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا۔ اسے واپسی کا سفر اسی راہداری میں سے گزر کے کرنا تھا۔ حسب توقع وہ عورت جسے اس کا شوہر بدقت پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی ایک دم سے بھپر کے اٹھی۔ تم نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا، تمہیں ایک ماں کی بددعا لگے گی، تمہیں کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں زور زور سے چلا رہی تھی۔ ساتھ کھڑے پولیس اہلکار نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور اس کے قریب سرگوشی کی۔ اس عورت کے ساتھ اگر وہ بچہ پلتا تو نفسیاتی مریض بن جاتا۔ کوئی وجہ تھی جو اس کو اڈاپشن کمیٹی نے… لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ ترحم سے اس عورت کو روتے چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چنگیز درست کہتا تھا، وہ بچے تلاش کرنے والا تھا، وہ بچے ان کی ماؤں سے چھیننے والا انسان نہیں تھا۔ اس کے بلا وجہ کے تجسس نے ایک پرفیکٹ تکون کو خراب کر دیا تھا۔ ماہر نے سر جھٹکا، اسے اپنی زندگی پر فوکس کرنا تھا۔ شاید آلیان درست کہہ رہا تھا، اس سے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہ مزید اس پہیلی کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ مزید اب کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔